بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور صلوات محمد محمد پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد محمد۔ یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد یا زوال کے بعد سفر کرنا روزے کے لیے بہتر ہے۔ کوئی قسم کا روزہ ہو وہ صحیح ہے، ظہر کے بعد چلیں روزہ صحیح ہے۔ اگر آپ کا سفر ظہر سے پہلے کا ہو تو پھر گھر میں روزہ دار رہیں۔ اگر ظہر سے پہلے جانا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں روزہ نہ رکھیں، روزہ دار رہیں، لیکن وہ روزہ آپ کا جب آپ حد ترخص سے، جہاں سے عام طور پہ آپ کی ایک دوسرے کو رخصت کرتے ہیں اسے حد ترخص کہتے ہیں، مختلف لکھا گیا ہے، اس سے آگے جب آپ جائیں گے وہ روزہ خود بخود ختم ہو جائے گا، اس میں روزے کی دوبارہ قضا ہو جائے گی۔ جو آپ گھر قبل زوال جا رہے ہیں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں اسے افطار کر دیں گے یا حد ترخص سے پہلے کھا لیں گے، قضا تو ہوگی ہی، اس کا کفارہ بھی ہو جائے گا۔ تو احتیاط یہ فرمائیں کہ جس دن آپ نے سفر کرنا ہو تو اس دن روزے کو روزے میں رہیں، توڑنا نہیں ہے۔ اگر عمدن توڑیں گے تو قضا تو ہوگی، اس کے ساتھ کفارہ بھی ہو جائے گا۔ بلندتر صلوات پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج انشاءاللہ ہمارا 27واں درس ہے۔ آج ہم یہاں تک انشاءاللہ پہنچے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، حاکم ہے، اب یہاں مددگار ہے، چلو مدد کے معنی بھی لے لیتے ہیں۔ اللہ مددگار ہے، ناصر ہے۔ کن کا ناصر ہے؟ آمنو، جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور ان 12 پر ایمان لائے ہیں۔ ایمان کا مطالبہ صرف توحید تک نہیں ہوگا، میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ ایمان کا مطالبہ، اطاعتیں جب 3 ہیں تو ایمان کا مطالبہ 1 تک مکمل نہیں ہوگا۔ توحید کو ماننا ہوگا، توحید کے بعد رسالت کو ماننا ہوگا، اور رسالت کے بعد بلا فصل 12 کو ماننا ہوگا۔ ان میں 3 پہ یا 6 پہ رکنا نہیں ہوگا، بلا فصل ترتیب کے ساتھ جو ماننا ہوگا وہ 12 کو ماننا ہوگا ترتیب کے ساتھ۔ جب آپ 12 تک مان لیں گے، اب آپ آ جائیں گے ایمان لانے والوں کے دائرے میں۔ اب آپ خوش ہو جائیں، میں جملہ کہتا ہوں۔ اب آپ نے اللہ کا مطالبہ آمنو کا پورا کر دیا، اب آگے نور تک پہنچانا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں،
ٹھیک ہے، اب آپ نے وہ کام جو کرنا تھا وہ مطالبہ پورا ہو گیا۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ اب جب وہ آمنو کے دائرے میں آ جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، تو اب لے آنے کے بعد کیا ہوگا؟ اب اللہ کیا کرے گا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب اللہ جو ولی ہے نا، ہمارا ولی ہے، وہ کیا کرے گا؟ یخرجہم، ان کو نکال دیتا ہے، نکالتا ہے۔ یخرجہم فعل مضارع ہے، ماضی نہیں ہے۔ ادھر ایمان مکمل ہوا، ادھر نکالنے کا کام شروع۔ توجہ فرما، آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ ادھر آپ نے ایمان کے مطالبے کو مکمل کر دیا، ادھر یخرجہم کے معنی فعل مضارع ہے، اب نکالنے کا کام، اس میں تاخیر نہیں ہوگی۔ ادھر آپ کا مطالبہ مکمل، اللہ کا وعدہ شروع۔ وہ وعدہ خلافی میں ایک ذرہ برابر تاخیر ہم تو کر سکتے ہیں، خالق عادل ہے، تاخیر نہیں کر سکتا۔ ادھر یخرجہم من الظلمات الی النور، بڑی باتیں ہوں گی، بچ بچا کے نکلیں گے جناب کے اللہ اب انہی کو، مومنین کو جو ایمان لائے ہیں، کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، انہیں نکالتا ہے، صرف نکالتا ہے نہیں، نکالتا بھی رہے گا۔ یہ یخرجہم فعل مضارع ہے، فعل مضارع حال کے لیے بھی آتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں معلوم ہوتا ہے جب تک اس کا ایمان کا مطالبہ باقی ہے، یہ نکالنے کا عمل بھی وہاں تک باقی ہے، چلتا چلا جا رہا ہے۔ یخرجہم، اللہ ان کو نکالتا رہے گا۔ کہاں سے نکالے گا؟ بس یہی سمجھنا ہے آپ نے، انشاءاللہ سمجھائیں گے، بڑے پردے کے ساتھ سمجھائیں گے۔ یخرجہم، ان کو نکالتا ہے اور نکالتا رہے گا۔ کون نکالے گا؟ بات تو طے ہو گئی یار، ابھی کون؟ کیا ہم خود نکلیں گے؟ ہاں یہ یہاں تو لفظ اللہ کی لفظ آئی ہے نا، یہ یخرجو کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ولی پیچھے جو ولی آ رہا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نکالتا ہے اور نکالتا رہے گا۔ کہاں سے؟ ظلمات سے، ظلمات سے نکال کر کہاں تک پہنچا دے گا؟ نور تک۔ معلوم ہوتا ہے کوئی نور بھی موجود ہوگا، کوئی ظلمت بھی ساتھ ساتھ رہے گی۔ ہائے ہائے ہائے، اس ظلمت کو خالق اچھا نہیں جانتا ہوگا، تبھی تو ظلمت سے نکال کر نور تک پہنچائے گا۔ ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے۔ وہ ظلمت سے نکال کر کہاں لے آئے گا؟ نور تک، نور تک پہنچا دے گا۔ بڑی تشریح کے ساتھ اسے بیان کرنا ہے، پھر نکالتا رہے گا۔ ایک دو دن کا کام نہیں، جب تک یہ نظام خالق کا ہے۔ اگر کروڑوں آدمی بھی بیک وقت ایمان لے آئیں تو وہ نکال دے گا۔ غور نہیں فرما رہے۔ تو ولی میں طاقت ہوئی نا جناب، ولی طاقت رکھتا ہے نا، اللہ تو بذات ولی ہے، تو انہیں نکالے گا اور نکالتا بھی ہے اور نکالتا رہے گا۔ ظلمات سے کس کی طرف؟ نور کی طرف۔ یہ تھا ترجمہ جو میں نے بیان کیا۔ اب بات کو پھر شروع سے عصر نو شروع کرتے ہیں۔ ذرا آپ ایسی بلند تر صلوات پڑھ دیں، توجہ ہو جائے۔ اللہم محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے جو مطالبہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانے کا تعلق مومنین سے ہے، انسانوں سے ہے۔ آمنو کہا، آمنو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایمان لائے۔ ایمان لانے کا تصور کن کے لیے ہوگا؟ لوگوں کے لیے۔ اب اللہ نے ان کو مومنین نہیں کہا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آمنو کہا، آمنو، آمنو اور ہوتا ہے، مومن کہنا اور ہوتا ہے۔ اگر اللہ مومن کہہ دے پھر ایمان کا مطالبہ خالق کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ نے مومن کہا ہے،
غور نہیں فرما رہے. جب مومن کہے گا تو مومن کس نے کہا؟ اللہ نے. تو اب وہ تو ہو گئے مومن جسے اللہ مومن کہے. وہ تو مومن ہو گیا, اسے آمنو کے مطالبے کا تصور ہی ختم ہو گیا. وہ تو مومن ہو گیا نا, جسے اللہ نے کہا وہ تو مومن ہو گیا. جو آمنو ہیں وہ اور ہیں, جن کو خالق نے مومن کہا وہ اور ہیں. آمنو اور مومن میں فرق یہ ہے, مومن سے جو آمنو میں آتا ہے اس سے وعدہ لیا جاتا ہے, جن کو وہ مومن کہتا ہے اس سے معاہدہ کیا جاتا ہے. اور نہیں فرما رہا میں کیا کہہ رہا ہوں. جو آمنو میں آتے ہیں, میری طرف دیکھیں بابا, خدا کے لیے مطالعہ بھی فرمایا کریں. جو آمنو میں آتے ہیں ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, جن کو وہ مومن کہتا ہے ان سے معاہدہ کیا جاتا ہے. معاہدہ طرفین سے ہوتا ہے, وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے جب معاہدہ ہوگا, جہاں معاہدے میں دو ہوں گے, اللہ بھی پابند ہوگا, معاہدہ کرنے والا بھی مومن پابند ہوگا. وعدے میں مطالبہ ایک طرف سے ہوتا ہے, آمنو میں وعدہ ہے, لیکن جو مومنین ہیں ان مومنین کے لیے معاہدہ ہے. اب قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صادقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ مرد ہیں جن سے اللہ نے معاہدہ کیا ہے, وعدہ نہیں. معاہدہ کیا ہے, ما عاہدوا اللہ علیہ. جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ معاہدہ کیا. اور وہ معاہدہ کیسا تھا؟ ما عاہدوا اللہ علیہ, اللہ سے انہوں نے معاہدہ کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. ان میں سے بعض نے معاہدہ پورا کر دیا, بعض ابھی انتظار میں ہیں. اب تو سمجھ آ رہی ہوگی نا بابا آپ کو, جنہوں نے کیا وہ کچھ وعدہ پورا کر چکے ہیں اور کچھ انتظار میں ہیں. وما بدلوا تبدیلا, انہوں نے وعدے میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کی. تو معلوم ہوتا ہے جن کو خالق کہے مومن, ان کے عمل میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوتی. ما بدلوا تبدیلا, یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے اور یہ نفی پہ آیا ہے. ما بدلوا تبدیلا, نفی پر. ماں کے معنی نہیں. اسے یا تو باہر بھیج دیں, یہ ساری اس میں کل بھی وہ صاحب ہیں وہی بچہ ہے, اسے ادھر بٹھا دیں. بیٹا تو باہر چلو میرا پتر. اچھا بلند, بالکل خاموش بیٹھے رہیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی, ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں جاب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجلس کا ایک انداز ہوتا ہے, پر بیٹھا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے مجھے کیا کہنا ہے. آپ سننے والے ہوتے ہیں, تھوڑا سا بھی یہ جو ہمارا روحانیت کا ماحول ہے ذرا بھی کم ہو جائے پھر گرفت کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بچے جو یہ کرتے ہیں نا جی, ادھر ان کی نہیں ہوتی, ہماری توجہ بھی بڑھ جاتی ہے. ہاں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. بس یہی ہے کہ آئندہ کے لیے ساتھ وہاں بٹھائیں تاکہ بالکل سامنے فرنٹ پہ جو ہے ذرا اچھا نہیں ہوتا. ذرا بلند تر صلوات پڑھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ما بدلو تبدیلا, انہوں نے ذرہ برابر بھی اپنے وعدے میں تبدیلی نہیں کی. اب انہوں نے وعدہ کیا تھا اطاعت و عبادت کا. توجہ نہیں فرمانی, میرے ساتھ رہیں. ان کا معاہدہ تھا عبادت و اطاعت کا, اللہ کا معاہدہ تھا امامت و ولایت کا. انہوں نے اطاعت و عبادت میں وہ کام کیا جو اس نے چاہا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. عبادت و اطاعت میں ساری زندگی میں انہوں نے وہ کیا جو اس نے چاہا. اب انہوں نے تو اپنا مطالبہ کر دیا, وعدہ پورا, اب ہے اللہ کا وعدہ. اسی لیے تو فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ.
اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا. سبحان تم یا علی مشکل. تو اب یہ مومن ہونا اور ہے، آمنو اور ہے. ٹھیک ہے نا جی، تھوڑی سی سمجھ آ جانی چاہیے. اب یہاں کیا ہے؟ آمنو. آمنو میں وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے، ان کو مومن نہیں کہا گیا، وہ آمنو کی لسٹ میں آتے ہیں. جن کو خالق مومن کہہ دے، انہا جناب ابراہیم کے لئے فرمایا انہو کانا من عبادنا المومنین، ابراہیم میرے مومنین بندوں میں سے تھے. یہ آمنو میں نہیں آئیں گے. ہائے ہائے، میں بہت بڑی بات کہوں گا اگر آپ متوجہ ہیں. جناب نوح کے لئے فرمایا انہو کانا من عبادنا المومنین، یہ میرے مومنین بندوں میں سے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے جن کو مومن کہے وہ آمنو میں نہیں آتے. ان کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کب ایمان لائے ہیں، جو امیر المومنین ہو. ان کے لیے نہ کہنا کہ وہ کب ایمان لایا ہے. آمنو میں وہ آتے ہیں، آمنو میں جن سے ایمان کا مطالبہ ہو. یہ وہ ہے جو مومنین کی لسٹ میں آتے ہیں، آمنو میں نہیں آتے. جب مومنین میں آئے تو مومنین نے تو اللہ ان کو مومنین کہا. جب یہ مومنین ہے یہ آمنو میں نہیں آتے. یہ نکلیں گے نہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور. مومنین کو نہیں نکالا جائے گا، آمنو والوں کو نکالا جائے گا. شاید کوئی سمجھے کہ مومنین بھی اس میں شامل ہیں. غور فرمائے کتنا بڑا مسئلہ حل ہوا. یہ جو یخرجہم من الظلمات الی النور ہے یہ آمنو والوں کے لیے ہے. جن کو خالق نے مومن کہا ان کے لیے نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی مومن. اب جو آمنو کی لسٹ میں آتے، بات یہ سمجھ آگئی نا اتنے تک جناب، جو آمنو میں آتے ہیں ان کو نکالا جائے گا. یہ نہیں کہ ہر مومن کو، یہ ہر مومن کو نکالنا ہی دلیل ہے کمی تھی تبھی تو نکالا گیا. جن میں کمی ہو اللہ اسے مومن کہہ دے تو پھر کہنے والا کیسا ہوگا؟ کیا اللہ ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ جہاں تمام کمالات موجود ہیں وہ ان کو مومن کہے گا. ماشاءاللہ. ہاں ہاں، یہ جو آمنو میں آئیں گے نا، آمنو میں وہ لوگ آئیں گے جن سے ایمان کا مطالبہ ہے. ٹھیک ہے نا جناب، یہ جملہ میں نے بہت اچھا کہا ہے. جن سے ایمان کا مطالبہ ہے وہ آمنو میں آ جائیں گے. جب اللہ کا مطالبہ پورا ہو جائے گا فوراً اسے نکالے گا. کہاں سے نکالے گا؟ ان کو نکالے گا ظلمات سے. کہاں کی طرف؟ نور کی طرف. اچھا، یہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اس کی ترکیب نحوی کیا ہے؟ نحو کے اعتبار سے علم صرف اور نحو میں اس کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنو، یہ ایک جملہ ہے مل کے سارا مبتدا بنا. یخرجہم من الظلمات الی النور خبر بنی. اللہ خبر بنی. اللہ کیا ہے؟ ولی ہے کن کا؟ کہ جن کو نکالے گا اس کی خبر کیا ہے؟ ان کو نکالے گا ظلمات سے نور کی طرف. یہ خبر بن گیا ہوا. ٹھیک ہے جناب، خبر ہو گیا. ایک یہ ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور خبر ہے. نمبر دو، دوسرا یہ جو اللہ ولی الذین آمنو، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے ہیں. یخرجہم، یہ یخرجہم کا فاعل کون ہے؟ کون نکالے گا؟ اللہ. شاہ جی اللہ ایسے ہو جائے گا، آپ اللہ نکالے گا تو یخرجہم کون نکالے گا؟ اللہ. اللہ کیا ہے؟ ولی. پیچھے ولی آیا نا، تو اب ولی کیا ہوا؟ یخرجو کا فاعل کون ہوا؟ ولی. ولی نکالے گا نا. اب یہ ولی سے جو نکالے گا یخرجو من الظلمات الی النور، علماء کہتے ہیں کہ یہ اس ولی کا حال واقع ہو رہا ہے. اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ نکالے گا. توجہ فرمائیں، اچھی بات ہے. اس کی پہلی حالت یہ ہوگی کہ وہ ولی کی حالت بتائی گئی ہے. ولی کی حالت ہے کہ وہ نکالے گا. ایک تو ولی کی حالت ہے، ایک ہوگا
والذین آمنوا اللہ ولی الذین، الذین آگے آ گیا. جب اللہ نکالے گا کوئی تو نکلیں گے نا. جب اللہ نکالے گا تو کنہیں کو تو نکالے گا، وہ بھی تو نکلیں گے نا. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ ولی سے حال واقع ہو رہا ہے ایک، یا یہ الذین جو جمع آئی ہے نا اس سے حال واقع ہو رہا ہے. وہ نکالنے والا ہوگا، یہ نکلنے والے ہوں گے. نکلنے کا اثر برابر کا ہوا. وہ انہی کو نکالیں گا، یہی نکلیں گے. نکلیں گے تو یہی نا، کوئی دوسرا تو نہیں نکلے گا. تو پھر نکالنے والا بھی آ گیا، نکلنے والے بھی آ گئے. اس میں حال واقع ہو گیا. پھر وہ تیسرے یہ کہتے ہیں نہیں یہ ولی اور الذین جو جمع ہے ان دونوں سے حال ہے. اس میں ولی بھی نکالنے والا ہے، یہ نکلنے والے ہیں. دونوں کی حالتیں ہیں. وہ نکالنے میں ولی ہے، یہ نکلنے میں مومن ہے. قولی فرما ہے یہ نکلنے والے مومن ہیں اور وہ نکالنے میں ولی ہے. تو اب یہ حال ہو گیا الذین اور ولی دونوں کا. پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ جملہ ہی مستانفہ ہے. مستانفہ کہتے ہیں نیا جملہ. یخرجہم من الظلمات الی النور جملہ ہی نیا ہے. اب انہوں نے ترکیب نحوی میں فرمایا کہ یہ نیا جملہ. چلو نیا ہے تو بھی بات تو ہماری حق میں آتی ہے نا. اگر نہیں ہے تو آمنو کے بعد پہلا نیا عمل کیا ہوگا؟ نیا عمل یہ ہوگا کہ اللہ انہیں ظلمات سے نکال کر کہاں تک لے جائے گا؟ نور تک. نئی بات ہوئی نا. یہ بھی ہمارے حق میں جاتا ہے. جب یہ حق میں جاتا ہے تو اب ترکیب نحوی یہ مکمل ہوئی. اب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے. یخرجہم اللہ انہیں نکالے گا. اب میرے ساتھ دیکھیں جناب، جب نکلنے کی حد شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے تب داخلے کی حد شروع ہوتی ہے. تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے، آپ خوش ہوں گے. آج ایسے پہنچاتے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے پہنچتے ہیں. یخرجہم اللہ انہیں نکالے گا. نکالنے کی کوئی شاید تو حد ہوگی نا، یا نہیں ہوگی؟ نکلنے کی حد ہوتی ہے. اس بارگاہ سے نکلنا، بارگاہ تو پورا انچولی تو نہیں ہے، اس کی یہ حد ہے نا. اب جو یہاں سے نکلیں گے کوئی تو حد ہوگی نا. اس سے جب نکل گئے اب یہ حد تو پیچھے رہ گئی نا. اب نکالنے والا آپ کو حد سے نکالے گا، حد کے اندر نہیں رہنے دے گا. توجہ فرمائیں، یہی بحث ہے بابا. جو نکالے گا آپ کو ظلمات سے، جو نکالے گا یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا نکال دیا آپ ظلمت میں گھومتے رہیں. پھر وہ نکالنا کیا ہوا؟ معلوم ہوتا ہے مکمل نکالنا ذمہ داری ہے ولی کی. ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظلمت سے کیا کرے؟ نکالے. یعنی بالکل ظلمت پیچھے رہ جائے اور وہ آگے نکل جائے. حد ظلمت پیچھے رہ جائے. ظلمت کی حدود کو کراس کرنا یہ ذمہ داری ہے خالق کی. ظلمت کی حد سے آپ نکل گئے. اب آگے آ گیا نور. اب نور کی حد میں داخل ہوں گے. خدا کے لیے توجہ فرمائیں، نور کی حد میں داخل ہوں گے یا اسی حد پر کھڑے ہو جائیں گے یا داخلہ ضروری ہے؟ توجہ فرمائیں. اگر ظلمت سے نکل جانا ضروری ہے، اس کی حد کو کراس کر جانا ضروری ہے، تو پھر داخلے کے لیے نور کی حد کے اندر جانا ضروری ہے. جب نور میں لے جائے گا تو نور کی کہاں تک؟ یہ نور کی حد ہے مثال کے طور پہ. یہ حد پہ تو نہیں آ کے کھڑا کر دے گا بلکہ اندر پہنچائے گا. اندر پہنچانا خالق کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں. ہمارا کام ہے ساتھ جانا. ہمارا کام کیا ہے؟ ساتھ جانا. اس اندر داخل کرنا اس حدود نور میں کس کی ذمہ داری ہے؟ خالق. ٹھیک ہو گیا. اسی لیے اللہ نے یہ لفظ من لگائی ہے. من یخرجہم ان کو نکالے گا من الظلمات. من میم نون من آپ کے لیے تو حرف ہے. سارے مسئلے ہی من نے حل کیے. یہ چھوٹے چھوٹے جو حرف ہوتے ہیں یہی تو مسئلے حل کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ من
من اور آگے الہ، من الظلمات الی النور. من اور الہ نے سارے مسئلے حل ہی اسی نے کیے، خدا کی قسم اسی نے حل کیے. من الظلمات، من کے معنی اب من، میم نون من. من معنی حرف جارہ ہے من. اچھا پہلے یہ فرمایا آپ گھبراتے تو نہیں ہے صرف نحو سے؟ یا علی مشکل. اب ایسی صلوات پڑھیں کہ آپ کی توجہ ہو جائے میرے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. من کے معنی حرف جار ہے، جار کے معنی زیر دیتا ہے. من الظلمات تے، اس لیے تے آئی ہے. من الظلمات، ظلمات سے. من معنی سے، من 5 معنی کے لیے، بہت سے معنی کے لیے 5. پہلا معنی ابتداء غایت کے لیے آتا ہے. خدا کے لیے توجہ فرمائے، خوش ہوں گے آپ. ابتداء غایت کے لیے آتا ہے. نمبر 2، من تبیین کے لیے آتا ہے، من بیانیہ ہوتا ہے. من تبعیض کے لیے آتا ہے، من بازیہ ہوتا ہے. من تاکید کے لیے آتا ہے. یہ جو من ہے، من آتا ہے ابتداء غایت کے لیے. اس ابتداء غایت میں ہو سکتا ہے کہ ابتدا مکان سے ہو. میں کیا کہہ، جب ابتدا ہوگی تو ابتدا مکان سے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ابتدا مکان کی میں ابھی جملہ کہتا ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ لے گیا اپنے عبد کو. کہاں سے لے گیا؟ من المسجد الحرام. ابتداء غایت کہاں سے ہے؟ مسجد حرام سے لے گیا. مکان سے ابتدا ہوئی یا نہیں؟ اور نہیں فرما رہے، کہاں سے لے گیا؟ مسجد حرام سے لے گیا نا. اب یہ بحث آگے کریں گے، کہاں تک لے گیا؟ الی المسجد الاقصی. تو معلوم ہو گیا اس مثال میں جس نے اس نے اپنے آپ کو سبحان بھی کہا، اس میں من بھی لگایا اور الہ بھی لگایا. رسول کو کہاں تک لے گیا؟ مسجد حرام سے لے گیا مسجد اقصی تک. آج سارے مسئلے یہی حل ہو لے گیا نا. کہاں سے لے گیا؟ مسجد حرام سے. مسجد حرام مقام ہے. جب مقام ہے تو اب ابتداء غایت کہاں سے شروع ہوئی؟ مقام سے. ایک ابتداء غایت ہوتی ہے زمانے سے، وقت سے. اب کیا کریں، یہ باتیں بیان چونکہ ہوئی نہیں، اس لیے میں نے بات کہہ دیا. آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ بات ہوئی کیا ہے. ہاں ہمیں نے اتنی بڑی بات کی ہے. دیکھیں ابتداء غایت ہوتی ہے ابتداء زمانہ سے. ایک تو مکان سے شروع ہوئی، مسجد حرام سے شروع ہوا، وہ مکان کی ابتداء غایت ہے. ایک ہوتا ہے ابتداء زمانہ. اب آمنو کا، ایمان کا مطالبہ عمل میں نہیں آتا، عقیدے میں آتا ہے. یہ آمنو کا جو مطالبہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عقیدے سے شروع ہوتا ہے، عمل سے شروع نہیں ہوتا، عقیدے سے شروع ہوتا ہے. اب یہ آمنو کا مطالبہ ہمارے کس وقت سے شروع ہوتا ہے؟ غور نہیں کرنا. کب تک رہتا ہے ایمان کا مطالبہ؟ 10 سال تک رہتا ہے، 20 سال تک رہتا ہے، 40 سال تک رہتا ہے. کتنا رہتا ہے؟ او موت کے آخری مرحلے تک مطالبہ ہے پوری زندگی میں عقیدے کا. ہو گیا نا. جب پوری زندگی میں مطالبہ ہے عقیدے کا، کب تک مطالبہ ہے؟ پوری زندگی میں. کسی میں ایمان لے آئے 50 سال کے بعد، پہلے نہیں لایا 50 سال کے بعد ایمان لاتا ہے، نہیں لایا 60 سال کے بعد ایمان لاتا ہے. مطالبہ جاری ہے. غور نہیں فرما رہے. یہ مطالبہ ہونا ہی دلیل ہے اللہ مومنین کے ان کے ایمان لانے کا منتظر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی لیے تو جناب مالک ابن اشتر نے کہا تھا، مولا میں نے بھی جنگ صفین سے بہت سے مارے ہیں،
میری تلوار سے بھی زیادہ مارے گئے. فرمایا کیا تو جب مار رہا تھا کیا تھا ذہن میں؟ مولا تیرے دشمن ہیں. فرمایا میری تلوار ان کو چھوڑ دیتی تھی جن کی نسلوں میں مومن نے آنا تھا. ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا بابا. جب ہے تو اب مطالبہ کب تک ہے؟ ایمان کا مطالبہ. یہ نہ سمجھے کہ ایمان کا مطالبہ شروع سے ہے. نہیں، ایمان کا مطالبہ آخری زندگی تک ہے. ہے یا نہیں؟ آخری زندگی تک مطالبہ ہے. اگر آپ نے وہ مطالبہ اپنے مرنے سے ذرا پہلے پورا کر دیا، غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا کی قسم اگر آپ نے وہ مطالبہ مرنے سے ذرا پہلے پورا کر دیا، پھر عملوں کی ضرورت نہیں، سیدھا جنت میں. اچھا وقت ہی نہیں ملا جناب. سرکار وقت ہی نہیں ہے. جب وقت ہی نہیں ہے تو یہی مثال تو کربلا میں جناب حور کی دے دی گئی تھی. اسی لیے تو دی ہے. دیکھو عمل نے اسے جنت میں نہیں بھیجا، عقیدت امام نے بھیجا. ٹھیک ہے. اب جو گیا ہے نا جناب، یہ جو مطالبہ ہے عقیدے کا کب تک ہے؟ کب تک ہے؟ میں جملہ کہہ دوں کب تک ہے؟ بابا میں کہوں جملہ ضرور، میں کہہ کے آگے بڑھوں گا. یہ جو مطالبہ ہے عقیدے کا، ایمان لانے کا مطالبہ، دیکھیں نماز کا مطالبہ بالغ و عاقل ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. نماز کا مطالبہ بالغ ہونے اور عاقل ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. اور عقیدے کا مطالبہ پیدا ہوتے ہی آذان سے شروع ہو جاتا ہے. یہ کان میں جو آذان دی جاتی ہے یہ کس کا مطالبہ ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ خدا کی قسم اسی عقیدے کے مطالبے کو کہاں سے شروع ہوا؟ گود سے، مہد سے شروع ہوا. اور یہی عقیدے کا مطالبہ یہ کرم ہے ان کا کہ قبر کے اندر بھی لیٹے ہوئے ہیں تب بھی عقیدہ پڑھایا جا رہا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو عقیدہ تلقین پڑھی جاتی ہے، قبر میں تلقین پڑھی جاتی ہے، عمل تو ختم ہو گیا مرتے ہی. کیوں نہیں پرواہ رہے؟ عمل ختم ہو گیا موت کے بعد، لیکن یہ موت کے وقت ابھی گیا نہیں اندر. پہلے تلقین ادھر قبر میں لٹائیں، دیکھیں تلقین مطالبے کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ جب کندھا ہلاتے سن اور سمجھ، جب وہ بتاتا ہے کہ تجھے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، کتاب کون ہے، کتنے امام ہیں، یہ بتانا. سمجھ لیا یا تو نے؟ کون نہیں فرما رہے؟ ماشاءاللہ. علی علی یا علی مشکل کشا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بابا یہ تلقین میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ سن اور سمجھ. مرنے کے بعد بھی اس وقت یہ پڑھا کے جب بند کیا جاتا ہے، بند قبر کو بند کر کے پھر حکم ہے اکیلا بیٹھ کے پڑھے. بالکل یہ وہ وقت ہوتا ہے ادھر منکر نکیر پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ اوپر سے بتا رہا ہوتا ہے. تو پھر مجھے کہنے دیں، پھر نجات عمل پہ نہیں ہوگی، نتیجہ
عقیدے پھر تو مانے نا جناب. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عمل ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہے, سونے پہ. ابھی بحث کریں گے سرکار, ابھی بحث کریں گے. تو اب وہاں مطالبہ کس کا ہے؟ عقیدے کا مطالبہ ہے. اب یہ جو نکالا جائے گا نا, اس سے ادھر جو نکالا جائے گا یہ عمل سے نہیں نکالا جائے گا. کوئی غلط عقیدہ ہوگا وہیں سے صحیح عقیدے کی طرف لایا جائے گا. ظلمات غلط عقیدے کا نام ہے اور نور صحیح عقیدے کا نام ہے. اب پوچھا گیا مولا یہ نور کیا ہے؟ فرمایا نور ہماری ہی تو ولایت ہے. اللہ اکبر. یہ ولایت امیر المومنین کا نام ہے. یا علی مشکل. بس ولایت کیا ہے, نور کیا ہے؟ دیکھیں اصول کافی میں النور ہوا آل محمد. سرکار نے فرمایا نور ہی ہم آل محمد ہیں. اللہ اکبر. الظلمات. اب میں کیا کروں؟ اب جہاں لکھا ہوا ہے تو مجھے آپ کو سنانا ہے. نور آل محمد علیہ السلام ہے. پوچھا گیا مولا یہ ظلمات کون ہیں؟ فرمایا آداؤہم, آل محمد کے جتنے دشمن ہیں یہ ظلمات ہیں. اور نہیں بروا رہے. حولا حولا ہادا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا اب اللہ کیا کرے گا؟ یہ ظلمات کا ابھی بحث کرتے ہیں. ظلمات کو نکالے گا. دیکھیں نکالے گا. نکالے گا کیا مطلب ہے؟ بالکل الگ ہو جائے گا نکال کے. یہ نہیں کہ باہر رہنے دے گا, آگے داخل کر دے گا. کس میں؟ نور میں. وہ نور کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. اس میں کیا کر دے گا؟ داخل کر. اب یہ نکالنا داخل کرنا کس کی ڈیوٹی ہے؟ ہماری نہیں. آپ ایمان کا مطالبہ پورا کر دیں, داخل کرنا اسی کا کام. پھر مطالبہ بھی ہمارا ہوگا اگر داخل نہ کیا تو. تو یہاں عدل کی ہے, یہاں ایسی بات نہیں ہے. اب ہمارا مطالبہ ہو گیا. اب جناب آگے کیا آیا؟ من الظلمات الی النور. یہ جو الہ آتا ہے نا, یہ تو آتا ہے, من آتا ہے ابتداء غایت کے لیے, اور الہ آتا ہے انتہاء غایت کے لیے. اور انتہاء غایت میں بھی زمانہ بھی آتا ہے, مکان بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی مکان کی مثال میں نے دی ہے. انتہاء غایت سمجھتے ہیں. اب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام ابتداء غایت ہے, مسجد اقصی انتہاء غایت ہے. کہاں سے لے گیا؟ مسجد حرام سے لے گیا مسجد اقصی تک. اب یہ مسجد اقصی کے دروازے تک نہیں لے گیا. مجھے یہی سمجھانا ہے. الہ دیتا ہے انتہاء غایت تک. اگر مسجد کے دروازے تک پہنچایا تو وہ غایت تو ابھی آگے موجود ہے. انتہاء غایت تو مسجد کے داخلے کو چاہتی ہے کہ مسجد اقصی میں داخل ہو جائے. یہ ہے الہ کا ترجمہ. اب ایک جملہ میں کہہ دوں, بابا مسجد کے دروازے پر پہنچنا یہ قرب منزل کی دلیل ہے, انتہاء غایت نہیں ہے.
رہے میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں. دیکھیں مسجد اقصی تک جو پہنچ جانا ہے دروازے پر، یہ آپ یہاں آ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ منزل مقصود قریب ہے، یہ قرب کی منزل ہے، دخول کی منزل نہیں. الہ اندر آنے کو چاہتا ہے. بے شک آپ دروازے پہ آگے کھڑے ہو گئے، دروازے پہ کھڑا ہونا ہے، آپ آ کے دروازے میں کھڑے ہو گئے، لیکن اندر آنا ہے آپ نے. الہ کس کو چاہتا ہے؟ اندر آنے کو. اندر آ جائیں، اندر اندر آنے کو چاہتا ہے. اب میں جملہ کہہ دوں جو آج ہی کا مطالبہ ہے. اب قرآن کہتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، روزہ لیل تک پورا کرو، غروب تک نہیں. روزہ کہاں تک پورا کرنا؟ ثم اتم الصیام الی اللیل. الی تو انتہائی غائب کے لیے آتا. بابا جب لیل میں داخل ہونا ضروری ہے، لیل تک پہنچنا نہیں. مسئلہ حل ہو رہا ہے جناب. یہی سے جب مسئلہ حل ہوگا. دیکھیں لیل تک پہنچنا، داخل ہونا الہ انتہائی غائب کے لیے آتا ہے. اب رات کے کتنے حصے ہیں؟ اچھا دن کے کتنے حصے ہیں؟ دن کے 12 حصے ہیں. صبح صادق سے جب دن شروع ہوتا ہے، خیط الاسود من الخیط الابیض من اللیل، اس کو پہلا دیکھیں، پہلا دن کا پہلا حصہ شرق، بکور بے کاف وارے، بکرا جسے کہ بکرا تو واسیلہ صبح شام بکرا. اس کے بعد غدو، غدو و عشیہ قرآن میں ہے، غدو آتا ہے. تیسرا چوتھا آتا ہے زحا، والضحا واللیل اذا سجا. زحا تھوڑا سا جلدی کہنا ہے. یہ دل کے تصورات ہیں. پہلا شرق، اس کے بعد بکور، اس کے بعد غدو، اس کے بعد زحا. اسی طرح یہ رات کا پہلا حصہ جب رات غروب ہو جاتا ہے، غروب کے بعد لیل کے پہلے حصے کا نام ہے شفق. شفق کہتے ہیں سرخی کو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شفق، سرخی. شفق کے بعد آتا ہے غسق، غسق کو کہتے ہیں لیل. اس کے بعد عقد، عقد کے بعد صدور، سین دال وارے صدور. تو اب پہلا کیا ہے؟ پہلا ہوتا ہے شفق. شفق کہتے ہیں اس گال کے اوپر جو خوشی میں سرخی آتی ہے. غور نہیں فرما رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے سورج غروب نہیں ہوتا، جب علی کے روضے پہ جھکتا ہے سرخی آ جاتی ہے. غور نہیں فرما رہے ہے نا، غروب کرتا ہے یا نہیں؟ اسی روضے میں تو سلام کے لیے جاتا ہے. یا علی مشکل ہے. اب پہلا حصہ کیا ہے؟ شفق. شفق کہتے ہیں سرخی کو. لہذا یہ لیل کے ابتدائی منزل کا پہلا حصہ ہے کہ منزل پہنچ گئی. غروب کے بعد غسق سے دیکھیں شفق، یہ منزل لیل تک پہنچنا ہے، نہ کہ لیل ہے. اس لیے ہماری فقہ میں کیا ہے؟ ہماری فقہ میں ہے کہ جب یہ سرخی سر سے گزر جائے نا، مغرب کی سرخی جب یہ مشرق کی سرخی جب سر سے گزر جائے، شفق گزر جائے، پھر کیا شروع ہوتی ہے؟ لیل. لیل شروع ہوتی ہے. میں آپ کے اطلاع کے لیے جملہ کہہ دوں کہ جو روزے کے بند اور کھلنے کا وقت جب خود آ جاتا ہے، روزہ خود بند ہو جاتا ہے، خود کھل جاتا ہے. میں بہت اب مجھے کہنے دیں، میں جملہ ضرور کہوں گا، دل میں بات آ رہی ہے. یہ جو مکروہ ہونا ہے یہ کسی مذہب کو خراب کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اس کے زور کو توڑنے کے لیے کیا گیا ہے.
آپ کو کیا بتایا کہ یہ کیا کتنے بڑا منصوبہ بنایا گیا؟ ہاں جی جلدی کرو، روزہ مکروہ ہوتا ہے، اور مکروہ ہوتا ہے تو من اور الہ کیوں لگاتا خالق؟ من ابتدا کا نام ہے، الہ انتہا کا نام ہے، ابتدا اور انتہا کا بتا دینا ضروری ہے، کراہت کا تصور ہی نہیں ہے۔ کراہت وہاں ہوتی ہے جہاں منزل کا نام نہ ہو۔ پھر یہ بنائے گئے منصوبے یا نہیں بنائے؟ ہو جی جلدی کرو، ہو جی جلدی کرو۔ بابا یہ خدا کے لیے دیکھیں، حکم لیل تک جانے کا ہے، لیل میں داخل ہونا ہے، نہ کہ لیل تک جا کے پہنچنا ہے۔ اب اللہ جو نکالے گا ان کو کہاں سے نکالے گا؟ ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کر دے گا۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں جملہ کہہ دوں، خدا گواہ ہے، داخل ہونے کا مقصد یہ ہے ان کی کشتی پہ بچھانا اللہ کا کام ہے۔ نہیں تو جو نہیں فرما رہے، مر راکبہا نجا، جو ان کی کشتی پر بیٹھ گیا، چونکہ بیٹھنا ہے کشتی پر نا، بٹھائے گا کون؟ مثل اہل بیتی کا مثل ہے سفینت نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو بھی بیٹھ گیا نجا۔ اب بچھانا ہمارا کام نہیں، چونکہ وہ لگی ہوئی ہے کنارے، بالکل حد پر کھڑی ہے، اب حد سے جو جائیں گے کشتی پہ ہی بیٹھنا ہے نا۔ میں کیا کہوں؟ اب جو کشتی لگی ہوئی ہے کنارے تو آپ کو کوئی پانی جھاگنا پڑے گا، پانی سے گزرنا ہوگا۔ کتنا پانی آپ چلیں گے؟ وہ جو ان کی کشتی نجات لگی ہوئی ہے کہاں لگی ہوگی؟ بالکل کنارے کے ساتھ۔ اب کنارے پر جب آپ پہنچیں گے، اگر کنارے پہ کھڑا کر دیا تو داخل ہی نہیں کیا۔ اے اللہ پھر کیا ہوا؟ کام بھی پہنچ سکتے تھے اگر کوئی ایسا ہوتا تو۔ کام تو تیرا یہ ہے کہ ہمیں داخل کر، داخلہ ہی یہی ہے کہ بچھانا ہے۔ اب جو بیٹھ گیا کشتی پر نجا، اب نجات ہو گئی، لیکن جو نہیں بیٹھا اس کی کیفیت خود بتا دی۔ وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا ظَلَّ فَغَرِقَ ہوا، جو کھڑا رہا وہی آگے نہیں بڑھا، وہ گمراہ ہو گیا۔ لطف لیں یارا، لطف نہیں لیتے، ہائے ہائے مجھے افسوس بہت، یہ لطافت کو نہیں لیتے کہ قرآن و حدیث کی لطافت کیا ہے۔ ظلہ، ظلہ کے معنی گمراہ ہو گئے، گمراہ کے معنی وہی آگے نہیں آیا، وہی کھڑا رہا، کشتی کھڑی رہی، آیا نہیں، بیٹھا نہیں، کھڑا رہا۔ اب کشتی چل پڑی، اب جو چلتی ہوئی کشتی سے اترا وہ بھی غرق ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، غرق کون ہوا؟ جو بیٹھا تھا نا، بیٹھ کے اتر گیا، اس نے تو غرق ہونا ہے، کشتی تو چل پڑی ہے۔ نجات کی کشتی چل پڑی ہے، اور ایک ہے ہوا جو گھر بیٹھے ہوئے باتیں کرتا رہا، وہ تو گمراہ ہو ہی گیا۔ اب جب آپ اس کشتی پہ بیٹھیں گے، بیٹھنا ہی دلیل ہے کہ اللہ کہاں تک پہنچائے گا۔ غور نہیں فرمایا؟ ان کی ولایت والی کشتی پہ خالق کا بچھانا ضروری ہے، بچھا دے گا پھر کون سا ولی شروع ہو جائے گا؟ جس کی کشتی پہ بیٹھے پھر تصرف امام شروع ہو جاتا ہے۔ امام جہاں تک یہ کشتی جائے گی، کہاں تک جائے گی؟ حوض کوثر تک، تو پھر آپ جانے والے کہاں تک جائیں گے؟ ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ نجات ہو گئی نا، تو اب وہ نکالے گا، کہاں سے نکالے گا؟ ظلمات سے نکالے گا، کہاں پہنچائے گا؟ ولایت علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ڈیوٹی ہے خالق کی کہ ان کو کن سے نکالے؟ شرط ہے کہ وہ مومن ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام ہے، میں نے اس دن بھی کہا ہے، علی ولی اللہ ایمان ہے۔
یہ کشتی پہ علی ولی اللہ بیٹھیں گے، محمد رسول اللہ والے نہیں۔ مجھے اب سرکار سے پوچھا، بات سرکار سے پوچھا گیا، مولا ظلمات تو جمع آئی ہے، جمع مؤنث سالم ہے، ادھر میں نہیں جاتا یار۔ وہ تو جمع کی لفظ ہے، ظلمات کے لیے جمع کی لفظ آتی ہے، اور نور واحد آتا ہے۔ فرمایا ولایت 14 ہے مگر ہے ایک، ولی 14 ہیں ولایت ایک ہے، یہاں وحدت ہی وحدت ہے۔ اس لیے ان کو کیا کہا؟ ولی ایک کہا، نور کو صرف نور کہا۔ ظلمات زیادہ ہیں، اب ادھر نہیں جاتے، زیادہ ہیں لہذا انہیں ظلمات کہا، ان کے لیے جمع کی لفظ کہی۔ جہاں زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے وہیں تو جمع ہوتی ہے۔ اس میں یہودیت آتی ہے، اس میں کو پتہ نہیں کیا کیا آتی ہے، اس میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب یہ ہوا، ادھر سے ان کو نکال کے کن میں لے، یہی وجہ ہے پورے قرآن میں نور کی جمع ہی نہیں آئی۔ بہت بڑی بہترین آپ سے سرکار، پورے قرآن میں نور کی جمع ہی نہیں ہے، انوار قرآن میں آیا ہی نہیں ہے۔ جہاں بھی آیا ہے یہ 14 ہو کے ایک ہو کے 14، پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، سارے محمد۔ اس لیے ایک ہی نور کے اجزاء ہیں، ایک ہی نور کے۔ محمد ابن کعب ایک شخص ہے، یہ کہتا ہے میں نے جوفا جناب علی علیہ السلام کی غدیر خم پر مسجد بنی ہوئی ہے، یہ کہتا ہے میں نے اسی مسجد میں خواب دیکھا، گھر ہے ساتھ اس کا، میں نے دیکھا میں مسجد میں بیٹھا ہوں کہ سرکار دو عالم بیٹھے ہیں، میں نے سلام کیا، حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا پسر کعب ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرتے ہو۔ بہت بڑی بات ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھیں، اگر لفظ ذمہ داری کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، محمد ابن کعب ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم ہماری اہل بیت سے محبت کرتے ہو۔ سرکار نے لباس، سبز لباس پہنا ہوا ہے، امامہ سر پہ رکھا ہے، بیٹھے ہوئے جگہ پہ، اور ساتھ آگے مجھے بٹھایا، میں بیٹھ گیا، آگے کھجوروں کا تھال بھرا ہوا ہے، سرکار نے مٹھی بھر کے خواب میں دانے دیے، یہ کہتا ہے میں نے خواب میں جو گنے 17 دانے تھے، خواب سے میں بیدار ہو گیا، کہنے لگا خواب تو میں نے صحیح دیکھا ہے، جنت کا میوہ حضور نے مجھے دیا ہے، اس کی تعبیر کیسے ملے گی؟ رات کو کسی نے آ کے بتایا 8واں امام جوفے میں آیا ہے، یہ جو جگہ ہے 8واں امام آیا ہے، خدا گواہ ہے، یہ محمد ابن کعب کہتا ہے میرے خواب کی تعبیر مجھے مل جائے گی، کل میں جاؤں گا پتہ لگ جائے گا۔ اب جب یہ داخل ہوا، اب کیا دیکھا؟ جس لباس میں رسول کو دیکھا تھا اسی لباس میں میرا 8واں امام بیٹھا ہوا، دیکھ کر کہتا ہے خواب تو ملتا ہے، خواب ملتا ہے، ذرا غور کروں لباس بھی ملتا ہے، دیکھا تو لباس بھی ایک ہے، کہا جگہ دیکھوں جگہ بھی اسی میں بیٹھے ہیں، کہتے آپ دیکھیں جو رسول نے فرمایا تھا یہ مجھے فرماتے ہیں یا نہیں؟ میں نے جو سلام کیا، سرکار نے فرمایا پسر کعب ہم تمہارے شکر گزار ہیں، اور نہیں فرما رہے تم ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہو، کہا خواب تو مکمل ہو گیا، اب جو بٹھانے کا حکم دیا اسی جگہ جہاں سرکار نے رات کو بٹھایا تھا وہاں میں جب بیٹھ گیا، خواب ملتا ہے، اب جو میں نے دیکھا 8ویں امام کے آگے کھجوریں ہیں، وہ خواب تھا یہ حقیقت ہے، آگے کھجوریں رکھی ہیں، اب جو سرکار نے مٹھی بھری نا، مٹھی بھر کے جو ان کو دیا، یہ کہتا ہے رات والے تمہیں فوراً میں نے گنا تو 17 دانے تھے، اب جو میں نے گنا تو 17 دانے، میں نے کہا خواب ذرا آگے بڑھاؤں، میں نے کہا مولا تھال میں کھجوریں بھی ہیں، میری بھی خواہش ہے کچھ اور دیں، مسکرا کے فرمایا رات جد نے زیادہ دیے ہوتے، اور نہیں بنوا رہے، اگر میرے نانا نے زیادہ دیے ہوتے تو میں دیتا، میں اپنے نانے پہ سبقت نہیں کرتا، کیوں کہ ہم ایک ہی نور کے اجزاء، اللہ ایک ہی نور۔ اب جناب ان کے لیے لفظ واحد آئی ہے، جب آئی ہے تو آپ تھوڑی سی بات کو اور تھوڑا سا آگے بڑھا، ابن یافور، اصول کافی، تفسیر صافی، بہار الانوار، کتابوں کا حوالہ میں دے رہا ہوں،
اگر تفسیریں دیکھ لیے تو آقا طبائی کی تفسیر میرے پاس موجود ہے، اور یہاں کے آپ کے کراچی کے علماء کرام کی تفسیریں میرے پاس ابھی بھی موجود ہیں. اس میں وہ فرماتے ہیں تفسیر نمونہ میں بھی یہ جتنی ابن ابی یافور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد خدمت میں آتا ہے، آ کے بیٹھ گیا. بیٹھتے ہی اس نے کہا مولا ہم آدمیوں میں بیٹھتے ہیں، ہم آدمیوں میں بیٹھتے ہیں. کیا امام کو معلوم نہیں تھا کہاں بیٹھتا ہے؟ یہ کہہ کے امام لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں. ان میں ہم بیٹھتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے تولا نہیں رکھتے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ ہم آدمیوں میں بیٹھتے ہیں، بہت سے لوگ آپ سے تولا نہیں رکھتے. تولا سمجھ رہے نا بابا؟ آپ سے تولا نہیں رکھتے، لیکن وہ امانت میں صحیح ہیں، سچائی میں صحیح ہیں. جو لکھا ہے میں وہی کہوں گا، چونکہ میں بھی پابند ہوں. جو وہاں لکھا ہے مجھے بہت باتیں تو میں اپنی طرف سے کروں تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ سکتا ہوں. جو وہاں لکھا ہے وہی میں دہرا رہا ہوں. امانت میں بھی صحیح ہے اور سچائی میں بھی وہ صحیح ہے اور وفا بھی ان میں موجود ہے. لیکن جب ہم آپ کے والے دیکھتے ہیں جو آپ سے تولا رکھتے ہیں، نہ ان میں امانت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ ان میں سچائی ہے. گھبرا رہے ہیں آپ؟ جتنی گھبرا رہے اتنی خوش ہوں گے آپ. پہلے گھبرا لینا اچھی طرح تاکہ پھر خوشی زیادہ ہوگی آپ کو. اللہ اکبر ہے. سرکار بھی فرمایا اور کہنے لگا مولا جو آپ سے تولا رکھتے ہیں وہاں میں امانت ہم نہیں دیکھتے، سچائی نہیں دیکھتے، وفا نہیں دیکھتے. جو آپ سے تولا نہیں رکھتے وہاں امانت بھی دیکھتے ہیں، سچائی بھی دیکھتے ہیں، وفا بھی دیکھتے ہیں. چوں ہی میرا امام چھوٹا امام لیٹے ہوئے تھے، امام اٹھ کے بیٹھتے ہیں، چہرے پہ جلال آ گیا. سرکار نے فرمایا ابن ابی یافور سنو، ظالم کی ولایت کو قبول کرنا دین ہے. میں نے کہا مولا دین نہیں ہے. ظالم کو ولی ماننا، ظالم کو ولی ماننا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یہ تو یہ درس ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ظالم کے معنی ہے وضع شیء علی غیر محلہ ظلم. یہ میری لغوی بحث ہو رہی ہے. وضع شیء علی غیر محلہ ظلم. ظلم کو ولی ماننا انسان دین سے الگ ہو جاتا ہے. یہ دین میں تو ہے نا. غور نہیں فرما رہے. دین کا مطالبہ تو ان میں موجود ہے. جب دین ان کا مکمل ہے پھر ان کے لیے کوئی عتاب نہیں ہے. ہم 14 جو سفارش کریں گے ان کی کتنی شفاعت کرنے والے ہوں. ان کی کمیوں کو جو کمیاں ہیں انہوں نے اصل کو تو پورا کیا نا. جو اللہ کا مطالبہ ہے، جو جنت میں جانے کا استحقاق ہے، اس کو تو انہوں نے پورا کر دیا. باقی رہ گئے اعمال میں کمی بیشی، اسی میں تو شفاعت ہوگی. عقیدے میں شفاعت نہیں ہوگی، عمل میں شفاعت ہوگی. عمل میں شفاعت ہوگی، عقیدے میں نہیں ہوگی. عقیدہ تو صحیح ہے. اچھا کل پہنچائیں گے. کل بھی تو یہی آیت آ رہی ہے. تو اب یہ ہوا کہ شکر ہے اس کی ذات کا، کروڑ حمد ہے اس کی پاک ذات کی کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم نے انہیں بلا فصل مانا. بلا فصل ان کو مانا ہے اور بلا فصل مان کر استحقاق جنت کو لے لیا ہے. جنت کا استحقاق ہمارے پاس موجود ہے.
کہ ان کو بلا فصل ہم نے مان لیا ہے، تاکہ رہ کہ ہم گناہگار ہیں، قدم قدم پہ گناہگار ہیں، گناہوں میں جو کمی عمدن نہ کریں، عمدن نماز نہیں چھوڑنی، عمدن روزہ نہیں چھوڑنا، عمدن گناہ نہیں کرنے، خدا کے لیے کوئی اگر رہ گیا ہے تو یہ سفارش فرمائیں گے، کمی پوری ہو جائے، عمدن نہ کریں، عمدن۔ شاید مجھے کہے کہ اس نے چھوٹ دے دی ہے، چھوٹ میں کون ہوتا ہوں، خدا نہ کرے، اللہ اکبر، کیا میں اپنی عاقبت خراب کروں آپ کو چھوٹ دے کے؟ چھوٹ میں نہیں دے رہا، یہ سمجھے کہ میں نے کہہ دیا بل چھوڑو جی نماز روزہ کچھ، ہر شے اپنی جگہ واجب ہے، عمدن نہ کرے، اگر کوئی غلطیاں ہو گئی پھر ایک نہیں 14 ہیں، پھر انشاءاللہ ہماری وہ سفارش ہوگی جس کی ایک ہی معصوم سفارش کرتے، اللہ جانے کتنے سے کتنے ہو جائیں گے پروردگار، بدفعل یا علیم، بدفعل محمد و آل محمد، پروردگار یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے ہیں انہیں فیض المرام فرما، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے سورہ فاتحہ۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب زدنی علما یقینا